دوستو، اللہ کے کرم سے سورہ بقرہ کی 224ویں آیت، 220 پر 4ویں آیت، 224 ورس کی تفسیر آج ہم کہنے اور سننے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلُوا، نہ بناؤ، جعلا کا معنی ہے بنانا، وَلَا تَجْعَلُوا، مت بنا لو، اللہ کو مت بنا لو، عُرْضَةً نشانہ، لِأَيْمَانِكُمْ تمہارے قسموں کے لیے۔ عُرْضہ یہ عربہ سے ہے، عربہ بیچ میں کوئی چیز آ جانے کو عربہ کہتے ہیں۔ عرضہ کا ایک معنی کیا ہے؟ ڈھال، یعنی آپ بچانے کے واسطے اپنے آپ کو ایک ڈھال لے کے آ جاتے۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ جو نشانہ لگاتے ہیں لوگ، جو پوائنٹ رہتا ہے، اس کو عرضہ کہتے ہیں۔ تو تم اپنے قسموں کے لیے اللہ کو نشانہ نہ بنا لو۔ قسم کو عربی میں یمین کہتے ہیں، یمین کی جمع ہے ایمان۔ یمین سیدھے ہاتھ کو یمین کہتے ہیں، دائیں ہاتھ کو یسار بھی کہتے ہیں، شمال بھی کہتے ہیں۔ تو یمین داہنے ہاتھ، قسمیں داہنے ہاتھ سے کی جاتی تھیں، اس لیے قسم کو یمین کہا گیا۔ تو تم نہ بنا لو اللہ کو اپنے قسموں کے لیے نشانہ۔ ان تبروا، کہ تم احسان کرو، وتتقوا وتصلحوا۔ یہاں پر مفسرین میں اختلاف ہے کیسے ٹرانسلیٹ کرنا۔ عربی لینگویج سیکھتے بھی قرآن کا ٹرانسلیشن نہیں کر سکتے، کئی جگہ معنی بدل جائے گا، صرف عربک لینگویج، کیونکہ آپ کو عربک لینگویج کہے گی یہ معنی بھی نکال سکتے، یہ معنی بھی نکال سکتے، یہ معنی بھی نکال سکتے۔ اس میں صحیح معنی کون بتانا؟ اللہ اور اس کا رسول، اور پھر رسول اللہ سے جو قرآن سیکھے وہ بتانا۔ تو یہاں مفسرین کہتے ہیں وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، ان تبروا ہے نا، تو یہاں مفسرین کا بڑا طبقہ کہتا ہے وہاں ایک لا چھپا ہوا ہے، تقدیر میں ایک لا ہے کہ اللہ تبروا، لا کا معنی نہیں کہ تم نہیں احسان کرو گے۔ تم نے قسم کیا کھا لی کہ میں احسان نہیں کروں گا، میں پرہیزگاری نہیں کروں گا، وتتقوا کہ تم پرہیزگاری نہ کرو، وتصلحوا کہ تم ملاپ نہ کرو۔ اس کی قسمیں کھا کر اللہ کو نشانہ نہ بنا لو۔ معنی کیا؟ اس کا سبب نزول، شان نزول کیا، سبب نزول کیا؟ نزول ہے اترنا، سبب نزول یہ آیت کے اترنے کی وجہ کیا بنی؟ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، سارا قرآن ایک لیلۃ القدر میں اللہ کے پاس سے پہلا آسمان پر سارا قرآن اتر گیا۔ اس کے بعد جب ضرورت پڑی، اس وقت یہ آیت اتارے تو سمجھ میں آئے گی بات، جب ضرورت پڑی ضرورت کے مطابق آیتیں اترتی رہی۔ احد کے جنگ کے لیے اس وقت اتری، اور حضور کو معلوم تھا قرآن کیسا اترا ہے، تو حضور جو آیتیں اترتی حضور جوڑتے تھے، اس آیت کو اس کے پہلے لکھو، اس آیت کو اس کے بعد لکھو، اس آیت کو اس سورہ میں رکھو، اس طرح پورا قرآن جمع کر لیا گیا۔ تو جس وجہ سے وہ آیت اتری اسے کہتے ہیں سبب کا ریزن، نزول ریولیشن، ریزن فار ریولیشن، شان نزول بھی وہی معنی ہے۔ اس آیت کا دو قسم کی تفسیر کر سکتے ہیں۔ ایک کیا ہے؟ اکثر مفسرین کیا تفسیر کر رہے ہیں؟ اکثر مفسرین کہ اللہ کو اپنے قسموں کے لیے نشانہ نہ بنا لو، ان تبرو ہے وہاں، لیکن مفسرین کہہ رہے ہیں کہ وہاں ایک لا چھپا ہوا ہے، اللہ تبرو ولا تقسطوا ولا تصلحوا، کہ تم احسان نہ کرو گے، پرہیزگاری سے نہیں رہو گے اور ملاپ نہیں کرو گے، ایسی چیزوں کے لیے اللہ کی قسمیں مت کھا لو۔ سبب نزول کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھونی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ جھگڑا ہو گیا، تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ نے قسم کھا لی
کہ آج کے بعد میں نعمان کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کروں گا، ان کو کچھ مصیبت آ گئی تو میں بچانے کے لیے نہیں جاؤں گا، صلح کرنے کے لیے نہیں جاؤں گا، ان کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کروں گا۔ یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقوں نے تہمت لگائی، اٹکٹزل، سلینڈرنگ، انگلش میں تہمت کو انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ بلیم، آپ کو سلینڈر بولتے ہیں، سلینڈر۔ تو منافقوں نے شور مچایا، تہمت لگائی، تو ان کے فتنے میں حضرت ابو بکر صدیق کے رشتہ دار، خلیرے بھائی یا چچیرے بھائی ہیں، حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منافقوں کے باتوں میں آ گئے۔ آپ کے زبان سے بھی بی بی عائشہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کچھ باتیں نکل آ گئی، تو حضرت ابو بکر صدیق کے دل کو دکھ ہوا، اور قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں کہ بی بی عائشہ صدیقہ پاک ہیں، جنہوں نے ان پر شک کیا وہ گندے آدمی ہیں۔ تو اس کے بعد ابو بکر صدیق کو غصہ آیا، کہا میں غریب صحابی مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پر میں خرچ کرتا ہوں، اس کے ساتھ میں اچھا چلتا ہوں، جب مجھے ضرورت پڑی، میری بیٹی کے خلاف منافقین جب کھڑے، یہ مجھے ساتھ نہیں دیا، اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں اس کے اوپر کچھ خرچ نہیں کروں گا، اس کی کچھ مدد نہیں کروں گا۔ اب یہ صحابی ہیں، بدری صحابی ہیں، اللہ سورہ نور میں آیت نازل ہوئی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، حیثیت والے، زیادہ رکھنے والے ایسی قسمیں نہ کھلیں کہ اپنے رشتہ داروں پر خرچ نہ کریں گے۔ کیا تم کو یہ پسند نہیں کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے کسی مومن بھائی غلطی کیا، ہم معاف کرے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ہم کو معاف کرے گا۔ ہم نہ ہونا سو کیا ہے دنیا میں، جنازے میں جانے سے پہلے ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں تو اب تھینک یو بولنا۔ کون تبھی ہم نہ گالی دیے تو بڑی گالی دیا، اللہ بڑا دل دکھایا، اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تو مجھے معاف کرے گا، میں اسے معاف کرتا ہوں۔ معافی ہی بڑی چیز ہے، دنیا کی بڑی نعمت مغفرت ہے، اللہ گناہ معاف ہو جائے۔ گناہ معاف ہوتے ہیں نا، اس کی برکت دنیا میں ہی نظر آتی ہے، اس کی رحمتیں دنیا میں نظر آتی ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کے لیے وہ آیت بھی، یہ آیت بھی کہ ایسی قسمیں نہ کھائیں۔ اب وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم قسم کھا لیے، کیا کرنا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حلفت علی الیمین، اگر تم کسی بات کی قسم کھا لو، ورأیت ان غیرها خیر منها، تم نے جس چیز کی قسم کھائی اس کے خلاف کام کرنا بہتر ہے، قسم کھا لی۔ قرآن پڑھ لے تو تھے، میں تفسیر کر لیتا ہوں، آپ لوگ سونا شروع کر لیے، پورے سونا شروع کر لیے، میں انگلش بولنا نہیں سو تفسیر کر لیتا تھا، پوائنٹ ٹو پوائنٹ سب میرا دل دب گیا اور میں قسم کھا لیا۔ قسم نہیں کھایا بھائی، بول دوں ایزمپشن کہ آج کے بعد میں پلیانتوں کی مسجد میں کبھی تفسیر نہیں کروں گا، اللہ کی قسم اگر میں کھا لیا تو حضور کہہ رہے ہیں تم نے کسی چیز کی قسم کھائی اور تم دیکھتے ہو کہ قسم جو کھائے ہیں اس سے خلاف جو کام ہے، یعنی تفسیر کرنا یہ بہتر ہے، تو کیا کرنا ہے؟ فَأْتِي بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، جو کام اچھا ہے وہ کرو، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، اور تمہارے نے جو قسم کھائی اس کا کفارہ دے دو۔ قسم کھا کر توڑے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ فَكَفَّارَتُهُ، حاصل کو یاد ہے، آیت کے ساتھ یاد ہے، لا سورہ مائدہ وَإِذَا سَمِعُوا میں لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ کتنے قسماں کھاتے؟ قسم کھاتا ہوں آج کے بعد ایک نماز بھی نہیں چھوڑوں گا، نہیں کھائیں گے کون بھی سی، اگر ٹوٹ گئی قسم کفارہ دینا کیا؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ فقہا کہتے ہیں
کہ ایک فطرہ کا اماؤنٹ کتنا ہے، 100 روپے 120 روپے، تو ایک قسم کھا کر توڑے 1200 روپے دینا۔ فَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ، درمیانی کھانا، بریانی دینا بالکل نہیں، میلز بھی دیکھ سکتے۔ اور کسوتہم، 10 لوگوں کو کپڑے لے کر دے دینا، اوپر کا کپڑا نیچے کا کپڑا، شرٹ اینڈ، یہ تو بہت مہنگا ہو گیا۔ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، یا غلام آزاد کرنا۔ تو اگر اب کسی کے پاس یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں، تینوں چیزیں کیا، 10 آدمیوں کو کھانا کھلانے کا پیسہ بھی نہیں ہے، اور 10 لوگوں کو کپڑے پہنانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، اور کوئی غلام بھی نہیں ہے آزاد کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت میں فرماتا ہے فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جس کے پاس یہ تینوں چیزیں نہ ہوں، فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ، تو وہ 3 روزے رکھے۔ تو اگر کسی چیز کی قسم کھا لیے اور ہم نہیں کر سکے اور توڑ دیے قسم، تو ہم کو یہ 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز کرنی ہوگی۔ یہ ہے قسم کا کفارہ۔ تو آپ قسم کھا لیے کہ میں تفسیر نہیں کروں گا، یا قسم کھا لیے میرے بھائی کے پاس میں بات نہیں کروں گا۔ بھائی کے پاس بات کرنا اچھا کام ہے، اللہ اس کے رسول کو پسند ہے۔ قسم توڑو، کفارہ ادا کرو، اور وہ کام کرو جو اچھا کام ہے۔ تو یہ آیت آئی تو یہ نہیں بولو کہ ہم اللہ کی قسم کھا لیے نا، اللہ کی قسم کھا لیے نا، اللہ کو نشانہ مت بناؤ۔ تم نیکی کرنے سے رکنے کے لیے اللہ کو نشانہ مت بناؤ کہ اللہ کی قسم کھا لیے اس لیے ہم اچھا نہیں کریں گے، اس لیے ہم پرہیزگار نہیں رہیں گے، اس لیے ہم ملاپ نہیں کریں گے۔ ایسی اللہ کو نشانہ مت بناؤ، قسم توڑو اور اچھے کام کرتے رہو۔ اور یہ قسم جو ہے صرف اور صرف اللہ کی قسم کھانا۔ قسم کس کی؟ اللہ کی، غیر اللہ کی قسم نہیں، نہ حضور کی قسم، نہ کعبہ کی قسم، نہ ابا کی قسم، میری جان کی قسم، میری ماں کی قسم، میری نوکری کی قسم، اماں کی قسم، کسی کی قسم نہیں۔ قسم کس کی؟ ہاں، کوئی دوسری چیز کی قسم کھا رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ وہ چیز کو بھی ایک عظمت ہے، اللہ کی جیسی عظمت ہے وہ چیز کی بھی عظمت ہے، ایسا سمجھ کر دوسری چیز کی قسم کھا لیا، شرک ہو جائے گا، اللہ کے برابر ٹھہرا دیا۔ شرک سے بچنا، ہاں وہ اللہ کے برابر نہیں سمجھا، اللہ کے برابر نہیں سمجھا، اللہ کی کتاب نہ ہے، اللہ کی کتاب بول تو میں قسم کھا لیا، اللہ کے نبی کی قسم کھا لیا، اللہ کے برابر نہیں سمجھا، یہ قسم ہوتیچ نہیں۔ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی قسم کھائے وہ قسم ہوتیچ نہیں، اسے مانناچ نہیں۔ حضرت میں حضور کی قسم کھا کو بولتا ہوں، با ہوتیچ نہیں، با تیری قسم، اللہ کی قسم کھا۔ اگر وہ حضور کو بھی اللہ کے برابر عظمت والا سمجھ کر، اللہ کے برابر سمجھ کر حضور کی قسم کھایا، شرک ہو گیا، نہیں کھانا۔ تو یہ ہے قسم کا قانون۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ تم جو قسم کھاتے ہو وہ سنتا ہے، اور جو تم دل میں رکھ کر قسم کھاتے ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ یہ جمہور کی تفسیر کہ لا کو لے کر آ گئے، لا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم الا تبروا ولا تتقوا ولا تصلحوا۔ اور دوسرے مفسرین کہتے ہیں لا کو لانے کی ضرورت کیا، لا کو نہیں لاؤ، یہ سبب نزول کو ہٹا دیجئے، یہ سبب نزول ریزن کو ہٹا دیجئے۔ تو کیا کہہ رہے ہیں، تم اپنے باتوں کو اچھا بنانے کے لیے اللہ کو بیچ میں نہیں لاؤ۔ بھائی میں برا کرنا کتنا چاہتا معلوم، اللہ کی قسم ہے، میں بزنس میں برا کیا سچائی سے بزنس کرتا معلوم، اللہ کی قسم بھائی، اللہ کو بیچ میں لا کر اپنے آپ کو تم بول رہے ہو کہ میں اچھا کرنے والا، میں پرہیزگار، میں ملاپ کرنے والا۔ تو اب ترجمہ کیا ہوگا کہ اللہ کو تم اپنی قسموں کا نشانہ مت بناؤ کہ تم احسان کرو، پرہیزگاری اختیار کرو اور ملاپ کرو قسم کے ذریعے۔ تو ان قسموں کو بنا کر تم اپنے آپ کو نیک بتا لو مت، اللہ کو بیچ میں مت لاؤ، لوگوں کو ٹھکانے کے لیے یا اپنے ویلیو بڑھانے کے لیے اللہ کو بیچ میں مت لاؤ، دونوں معنی ہو گئے۔
اللہ کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یؤاخذ، آخذ یؤاخذ بولے تو پکڑنا، لا یؤاخذکم اللہ، اللہ تم کو نہیں پکڑتا، باللغو فی ایمانکم، ایمان قسموں میں، تمہارے قسموں میں، لغو کا معنی کیا ہے؟ بے ارادہ، ارادے کے بغیر قسم کھا لینا، بے ارادہ قسم جو تم کھاتے ہو اس پر اللہ نہیں پکڑے گا، ولیکن یؤاخذکم، لیکن تم کو پکڑے گا، بما کسبت قلوبکم، جو تمہارے دلوں نے کیا اس پر تم کو پکڑے گا۔ اب غور سے سنیں، قسم 3 قسم کی ہے، قسم 3 قسم کی ہے، قسم بولے تو قسم ہو جاتی، قسم بولے تو ٹائپس ہو جاتا، عربی میں زیر زبر بدلا تو معنی بدل جاتا۔ پہلی ٹائپ کیا؟ اسے کہتے ہیں الیمین اللغو، بے ارادہ بات نکلنا، اس کے بھی 2 معنی ہیں۔ 2 معنی کیا؟ ایک لغو کا معنی کیا ہے؟ عربوں میں آج بھی عادت ہے ہر بات کو واللہ تاللہ اللہ کی قسم، اسے معلوم ہے، اس کی عادت ہے کہ وہ بولنے کی، سب کو معلوم ہے قسم نہیں کھاتا میں، منہ کر بھائی اللہ کی قسم، بھائی قسم سے، بھائی ہر بات قسم سے بتا، چائے گھی کا بات، بھائی قسم سے چائے گھی، کون نماز پڑھے فیضان حضرت پڑھائے گا، بھائی قسم سے فیضان حضرت، اس کی قسم کو کوئی ویلیو دیتے نہیں، اس کی منہ میں قسم آتا ہے، عربوں میں آج بھی عادت ہے واللہ واللہ، ایک معنی۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ آپ سمجھیں کہ جو ٹرین گری کتنے لوگ زخمی ہوئے؟ 19 لوگ زخمی ہوئے، معلوم نہیں؟ میسور سے آنے والی ٹرین کاویری پٹی میں گر گئی، ٹریک میں، چاہے سب کو معلوم ہے چیز، ٹریک میں جا رہی تھی، جرک آیا، دوسرے روٹ میں چلے گئی، گوڈس ٹرین کو مار دی ریل ہو گئے ڈبے، ایک حصہ ہوا۔ آپ پوچھتے ہیں وہ ٹرین کہاں سے آنے کو تھی؟ سو وہ میسور سے بولا نہیں، میں بھول کو، میں بولا وہ ٹرین کہاں سے آنے کو تھی؟ جوپیٹر سے آنے کو تھی، بھول کو بول دیا، تو صحیح سے جوپیٹر سے آنے کو تھی، قسم سے بھائی جوپیٹر سے آئی، یہاں میں جھوٹی قسم کھانے کا ارادہ نہیں کیا، میرا ارادہ جھوٹی قسم کا نہیں ہے، بھول گیا، میں بھول کر قسم کھا رہا ہوں۔ یہ قسم کا معنی بھی پہلے قسم کی ہے، یعنی ارادے کے بغیر قسم کھا لینا، 2 معنی یاد رکھیں، 2 معنی۔ دوسری قسم کیا ہے؟ یمین الغموس، دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے قسم کھانا، میں تو طلاق دیا کیا؟ طلاق دے دیا، اس نے تو طلاق دیا کیا؟ اللہ کی قسم میں طلاق نہیں دیا، جھوٹ بول رہا ہے، پیسہ اٹھا لیا، چرا لیا، غلے میں سے چھپا لیا، CCTV میں پکڑ ڈالے، اب پوچھتے ہیں تو پیسہ اٹھایا کیا؟ بھائی کلام اللہ اٹھا کو بولتا ہوں، بھائی قسم سے میں نہیں اٹھایا بھائی، اسے کہتے ہیں یمین الغموس، جھوٹی قسم۔ یہ قسم کا کوئی یہاں پر کفارہ نہیں، وہاں جا کو مارا کھانا، اگر ایسی جھوٹی قسم بڑا گناہ معافی کے لائق ہے تو اس کا کفارہ یہیں پر ہے، ہاتھ کاٹو، پتھر سے مارو، کفارہ یہاں مل گیا، بچ گئے۔ بڑا گناہ ہے اس کا کفارہ نہیں، مطلب وہاں بڑا مار پڑے گا۔ یمین الغموس کا مطلب کیا؟ جھوٹی بات کر کر دوسرے کو دھوکہ دینا، نیت سے جھوٹ بولنا، قسم کھا کر جھوٹ بولنا۔ اور تیسری قسم کیا ہے؟ کسی کام کے کرنے کا قسم کھانا، میں آج کے بعد اللہ کی قسم کھاتا ہوں لیلۃ القدر میں جوش میں بیٹھی ہوں، لیلۃ القدر میں قیام اللیل پڑھ لے کوئی، ایمان اچھی کٹتلے ہے، ہمالیہ کی چوٹی کو ہے ایمان، اللہ تیری قسم اللہ آج کے بعد ایک فلم بھی دیکھوں گا نہیں اللہ میں، لیلۃ القدر کے جوش میں بول ڈالے۔ کب تک تھا وہ جوش؟ عید ختم ہو کر دوسرے دن جا کر قسم کھائے سے بھی بھول گئے۔ جو کسی چیز کے کرنے کی یا نہیں کرنے کی قسم کھاتے ہیں، یہ قسم اگر ٹوٹ جاتی ہے کفارہ دینا۔ 3 قسم آ گئی قسم۔ پہلی قسم کیا؟ ارادے کے بغیر قسم کرنا، اس کی 2 قسم ہے، ایک صرف منہ سے قسم نکلنا، سب کو معلوم ہے قسم نہیں کھاتا، اس کا دوسرا معنی کیا؟ بھول کر قسم کھا کر کسی واقعے کے بارے میں کہنا، ایسا ہوا قسم کھا کر بھول کر، تو یہ 2 معنی ہے نا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس
قسم کا پہلی قسم کا معنی کیا؟ یہ معنی یعنی بھول کر قسم کھا لینا۔ امام شافعی اور دوسرے اماموں کے پاس وہ پہلی قسم کا معنی کیا؟ واللہ، تاللہ، قسم سے بولتے نا وہ معنی۔ تو امام شافعی سے پوچھا گیا اگر کوئی بھول کر قسم کھا لے تو اسے کیا ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں وہ بھی کفارہ دینا۔ یہ سب اماموں کے اختلاف ہیں۔ بہتر ہے اردو والے ہو گئے، اردو والوں میں ایک ہی امام ابو حنیفہ۔ ہماری مشکل کیا تمل میں بیان کرنے جاتے، شافعی بھی بیٹھے رہتے، حنفی بھی بیٹھے رہتے، یہ بھی کتاباں پڑھنا وہ بھی کتاباں پڑھنا، ڈبل کام ہو جاتا۔ اس کے آستے اتنا کیا بولتے جی عقل نہیں جی تم نا امامہ نکو بول کو ختم کرو نا، یہ رہا توش نا جی پڑھنا، تمہیں کیا کریں گے؟ ہمیں مرضی سے بولنے کو جاتے رہیں گے، ہم نہ کیا سمجھ میں آیا کہ بولیں گے، پبلک کو بھی بولیں گے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ کر لے کو جاؤ، یہ پڑھ لے کو، یاد رکھ لے کو، ایسے کتنے چیزیں نہیں معلوم۔ ابھی بول رہا ہوں نا، ایسے ہزاروں مسئلے ہی ذہن میں۔ پڑھنا پڑتا وہی دین ہے، وہی کام صحابہ کرتے تھے، اب اس کو چھوڑ کر بیٹھے تو دین چھوٹ جائے گا، کب کون سی بات استعمال آئے گی معلوم نہیں۔ تو امام پہلی قسم امام ابو حنیفہ کے پاس کیا ہے کہ آدمی بھول کر کوئی چیز بول دیا لیکن ایسی نہیں ہوئی تھی تو یہ اس پر اللہ نہیں پکڑے گا۔ امام شافعی کہتے ہیں اس پر بھی کفارہ دینا۔ تو اس کا معنی تمہارے پاس کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے ان کی صحابہ کے کہا کہ واللہ تاللہ کی قسموں کو پکڑ نہیں ہوتی، اور پورے امام متفق ہیں جان بوجھ کر کوئی چیز جھوٹی بات کہے ایسا ہوا ایسا نہیں ہوا، قیامت اللہ سے معاف کرنا، سو روتے رہنا اللہ سے معافی مانگتے رہنا۔ اور تیسری قسم کیا ہے؟ کسی چیز کے کرنے کا وعدہ کیے یا کسی چیز کے نہیں کرنے کی قسم کیے، کام ہو گیا کفارہ دینا۔ کفارہ کیا؟ 10 آدمیوں کو کھانا کھلانا، ایک کھانا فطرے کا موڑ، 10 لوگوں کو کپڑے یا آلٹرنیٹ یا ایک غلام آزاد کرنا۔ یہ باتیں بیٹھ گئی ذہن میں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ڈر گئے نہیں کیا ایسا برا ہے نا، اللہ آیت کیسے ختم کرتا دیکھیں، واللہ غفور۔ یہ کسی میسج جاتا، ہم نہ نہیں جاتا، جو ایسی قسم کھا کو بیٹھا ہے نہیں اس کے دل کو اللہ جانتا۔ اللہ میں ایسا کر ڈالا نا میرا کیا ہوگا؟ اللہ کہتا واللہ غفور۔ توبہ تو آ گئی نا، توبہ کرا تو نہ سوچیں گا ایسا کر ڈالا نا، اللہ واللہ غفور، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، حلیم، اللہ بہت بردبار ہے۔ حلیم بولتے ہیں غصہ لیٹ آتا، برداشت کرتے۔ کوئی غلطی کرے گا تو اچھا جوانی کیے چلو کٹو، اسے کہتے ہیں حلیم۔ لوگوں کا سچویشن سمجھ جانا، دھوپ میں آپ کو اترے ہیں آدمی غلاٹا کرتے ہیں، دھوپ میں آپ کو نہیں سن، اچھا ذرا پانی پیو، اے سی میں بیٹھو، کیا باتیں دیوانے باتیں کرتے ہیں، سنو چلو، اسے بولتے ہیں حلیم۔ ہمیں کیا بننا؟ ہائپر نہیں بننا، حلیم بننا، ہائپر نہیں رہنا۔ ہائپر رہے تو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا۔ ہائپر کیسے کنٹرول کرنا؟ غصہ آتے ہی کیا کرنا؟ اگر چل رہے ہیں غصہ آیا کھڑ جانا، کھڑے ہیں غصہ آیا بیٹھ جانا، بیٹھے ہیں غصہ آیا لیٹ جانا، پھر غصہ ہے درود پڑھنا، غصہ چلے جاتا۔ 3 بار درود پڑھیں، اور درود پر ذہن رکھ کر درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شیطان کے ہاتھ سے باہر نکل جاتے ہیں۔ آج حضور فرماتے ہیں جب بندہ غصے میں آتا ہے شیطان کے ہاتھ کا کھلونا بن جاتا ہے۔ ہمیں جو بھی شیطان کے کام کرے کب کرے؟ غصے میں آ کو کرے۔ جو بھی پچھتاوا ہے زندگی کا تو غصہ کرتے ہی شیطان کے ہاتھ میں آ جاتا، درود پڑھتے ہی مصطفیٰ کے دامن میں چلے جاتا۔ برکت ہے درود کی۔ ہم کو روح کی تعلق معلوم نہیں ہے، میں بولنا نہیں چاہتا، کل ایک واقعہ ہوا، عجیب واقعہ ہے روح کی تعلق کا۔ وہ سب اپنے پرسنل چیزیں ہیں، اسے میں دین میں تفصیل میں بول نہیں سکتا۔
روح کا بہت تعلق ہے، زندوں کے ساتھ بھی ہے، جو انتقال ہو گئے ان کے ساتھ بھی ہے۔ خوابوں کو یاد رکھنے کی کوشش کریں، سمجھ میں آ جائے گا۔ خواب یاد رکھنا تو پیشاب کی پاکی برابر ہونا، پیشاب نہاتے وقت پیشاب کرنے کی عادت پورا رہی، خواب یاد نہیں رہتا۔ پیشاب کی پاکی برابر رہتی، خواب یاد رہتا۔ بڑی بڑی چیزیں خوابوں میں دکھ جاتی۔ تو اگلی آیت میں جائیں گے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یؤلون من نسائہم، اپنے بیویوں سے قریب ہونے کی قسمیں کھا لیتے ہیں۔ ایک طریقہ تھا عربوں میں طلاق دینے کا، وہ طریقہ کیا تھا؟ ایلا۔ کیا تھا وہ؟ ایلا۔ ایلا کا مطلب انسان قسم کھا لیتا کہ میں تیرے ساتھ ہم بستری نہیں کروں گا، اپنی بیوی کو کہتا ہم بستری، میں ہم بستری نہیں کروں گا، قسم کھا لیتا۔ اس کے بعد ہوتا کیا؟ 1 سال طلاق بھی دیتا نہیں، قسم بھی کھا لیتا۔ طلاق دے دے، نہیں دیتا، اچھا ہم بستری کر، قسم کھا لیا نا، تڑپانے کے واسطے دوسری شادی کر لیتا، اس بیوی کو ایسے ہی لٹکا دیتا، طلاق بھی دیتا نہیں، ہم بستری بھی صحبت بھی کرتا نہیں۔ جب بولے کہ طلاق دے، میری مرضی، صحبت کر، قسم کھا لیا نا۔ وہ بولنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت آئی کہ قسم توڑو۔ تو جب یہ حکم ہے، اسلام اس حکم کو رکھ لیتا ہے، رکھ لے کر حکم کیا ہے؟ للذین یؤلون من نسائہم، جو اپنے بیویوں سے قریب ہونے کی قسم کھا لینے، قریب نہیں ہوں گے قسم کھا لیتے ہیں، تربصوا 4 اشہر، 4 مہینوں کا انتظار کرنا۔ فَإِن فَاءُوا، ان 4 مہینوں کے درمیان وہ پھیر لیں، یعنی ہم بستری کر لیں۔ اب انہوں قسم کھائے سے ٹائم کو طاقت تھی، قسم کھائے وقت کمزور ہو گئے، اب کیا کرنا؟ بیوی سے وعدہ کرنا کہ اب میری طاقت چلے گئی ہے، جب طاقت آئے گی میں ضرور تم سے ہم بستری کروں گا، کر واپس لے لینا۔ تو یہ قسم کھا کر 4 مہینے کے اندر واپس لے لیے، بیوی واپس آ گئی۔ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، ایسے قسم وغیرہ کھائے نا، اس کے لیے اللہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، طلاق کا ارادہ، پکا ارادہ کر لیے، نہیں حضرت قسم کھا لیا، تو اب یہ 4 مہینے نکلتے ہی فَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم نے جو قسم کھائی وہ سنتا ہے، اور تم نے دل میں جو ارادہ کیا وہ جانتا ہے۔ خود بخود 4 مہینے ہوئے تو وہ عورت اس کے نکاح سے باہر ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو طلاق ہوا یہ طلاق بائن ہے۔ طلاق 3 قسم کا ہے، آئندہ آیتوں کو سب کو بلا کر لائیں، بالکل طلاق کے بارے میں احکام آئیں گے آئندہ مجلس میں انشاءاللہ۔ یہ ہے طلاق رجعی۔ رجعی بولے تو واپس لے سکتے، ایک طلاق دیے بیوی کو، تجھے ایک طلاق دیے تو 3 مہینے 3 حیض آنے تک طلاق دیے، وہ دن شروع ہو گئے، ماہواری شروع ہو گئی، پھر پاکی ہوئی، پھر ماہواری شروع ہوئی، پھر پاکی ہوئی، پھر حیض آنے تک واپس لے سکتے بیوی کو۔ ماں تجھے میں طلاق دیا، تیرے ساتھ میں مل کو جینا چاہتا ہوں، مل کو جی سکتے۔ اب 3 طلاق تھے نا، اب اس کے پاس 2 ہی طلاق رہیں گے، ایک چلا گیا، یا 2 طلاق دے دیا، اس کے بعد پھر 3 ختم ہونے سے پہلے لوٹا لیا، تو اب مل کر رہ سکتے۔ ہاتھ میں کتنے طلاق رہیں گے؟ 1 طلاق، اسے کہتے ہیں طلاق رجعی، لے کر واپس لے سکتے۔ دوسرا ہے اس میں جب 1 طلاق دے کر ہے، وہ عورت کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی، اس کے پاس لگی رہے گی، اس کی مرضی، واپس لے سکتا۔ دوسرا طلاق کیا ہے؟ طلاق بائن، یعنی سپریشن ہو جاتا، اب یہ عورت کی مرضی، چاہے تو پھر اسی مرد سے بنا کسی حلالہ کے نکاح کر لے، یا کسی اور سے بھی نکاح کر لے سکتی۔ یہ کب ہوتا؟ 1 طلاق دیے یا 2 طلاق دیے اور 3 حیض، یہ سب آئیں گے انشاءاللہ۔ آج یہ خالی سن لو انٹروڈکشن، نیکسٹ مجلس میں پکڑوں گا ان چیزوں کو۔ ہاں تو 1 دیا، 2 دیا، 3 حیض ختم ہو گئے، سپریشن ہو گیا، بائن۔ اب وہ عورت کی مرضی، اب کیا کرنا؟ مل کو رہنا، جی پھر سے مل کو رہیں گے، جی پھر سے شادی کرو،
پھر سے مہر دو، پھر سے گواہ لے کر آؤ، لیکن حلالہ کی ضرورت نہیں۔ بی جے پی کا اಣ್ಣا ملے بولتا பாய் உங்களுக்கு ஒரு தலாக் கொடுத்து வாய்ப்பு இருக்குல்ல, எதுக்கு எடுத்த உடனே 3 तलाक कर रहे पूछता। भाई को मालूम ही नहीं। अब इसके बाद कौन से भाई रोखा प्रिंट करते कि उन्होंने फैजान हजरत की शादी हो जाए, जल्दी करो। क्या हो गई मम्मी, कबूल कर बुलाने को आ जाना था। हमें ही ना, हमें आपको अच्छा घर देंगे, घर भी देंगे, हो सके तो फ्रूट्स पूरा ला को देंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाह, जल्दी। कितने बच्चे, नौजवान बच्चे, आपको पूरा कौन सिखाना, आप ही सिखाना पूरा। तो पहले बताना उसे। एक आदमी को लाइसेंस देते हैं, रूल मालूम नहीं से तलाक का लाइसेंस देते हैं। गलती किसकी? आज से 20 साल पहले मैं बोला था, जब ट्रिपल तलाक वाजपेयी के ज़माने में उठा, तब मैं बोला कि हम शादी में 25 पॉइंट लिख कर जो दूल्हा है उसको पढ़ने को बोलेंगे पूरी मजलिस के सामने। मैं जहेज़ नहीं मांगूंगा, मैं जहेज़ के लिए बीवी को टार्चर नहीं करूंगा, मैं एक साथ 3 तलाक नहीं दूंगा, मैं तब तलाक दूंगा तो आलिम से मशवरा करने, ये सब चीज़ें माने नहीं। बाद जब ये ट्रिपल तलाक अबॉलिश किया सुप्रीम कोर्ट, उस वक्त नंबर से 25 पॉइंट्स क्या थे मालूम नहीं, सेम 25 पॉइंट मुस्लिम पर्सनल लॉ के लोग लेकर जाकर सुप्रीम कोर्ट में सबमिट किए कि आज के बाद हम लोग आकर वी विल टेक केयर ऑफ इट, वी विल एजुकेट देम अबाउट देम। अब माना नहीं सुप्रीम कोर्ट, पहले से एजुकेट करा देना नहीं। तब क्या बोले, नए नए चीज़ें कही को, फिर लज्जत है ना कि ये ज़रूरी, लज्जत निकाह के लिए लज्जत ज़रूरी, तलाक के लिए लज्जत ज़रूरी बोल डालो। तलाक देना हो तो काजी साहब के पास फॉर्म लेकर आना, बोलो कौन देता 3 तलाक, उसे मालूम ही नहीं 3 तलाक देखो गुनाह नहीं करना, बोलो कुछ भी मालूम नहीं। निकाह हो रहा है, इतना बड़ा लाइसेंस मिल रहा है, निकाह के जो हुकूक हैं कुछ मालूम नहीं, निकाह हो जाता। नहीं होना, बेजरूरी काम पूरे करेंगे। रुखे यहाँ इसी मजलिस में बोला नहीं, रुखा देव को तो किताबा ला को देते हैं, किताब ला को देते ना, नो PhD थीसिस सबमिट किया ले क्या, तो रोखा करते हो। एक दिन डब्बा ला को देता है, वो डब्बा हूँ खोले तो जैसे चुड़ी ला को बोलती, निकाह होने वाला है, उसमें शान, लड्डू में शान, लड्डू के बोल में शान, ये सब शाना ले को जाकर गुमराही में डालते। शान नहीं करना, सादा वो दुनिया में ख़त्म ही रखना नहीं, उधर तरफ काम दे लेना नहीं, सादा ख़त्म कर को जाते रहना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पॉलिसी है ये। अब उन्होंने जाके क्या तुम्हें हमारे जाल में अटके नहीं ना, टाटा भाई तुम्हें दीवाने कामा कर ले करो तो मैं भी कर ले करूँगा क्या, छोड़। अब रुखे प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं, लाखों पूरा लाखों बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गौसे आज़म सब लिख को लाखों हाथ में दे आते। अब वो पेपर कहाँ रखूँगी, नीचे भी डाल नहीं सकता। पूरा अल्लाह सब क्या क्या बुजुर्गों के नाम ही पूरा रखे में डाल को देता, वो क्या कहाँ रख ले को बैठो मैं, घर में जगह है क्या, सांस लेने जगह है नहीं घर में। तो अब तो व्हाट्सएप आ गया नहीं। एक दिन ऐसा बोले मुझे, हजरत मैं बहुत मॉडर्न ख्याल का, व्हाट्सएप को मैं तुम्हें दावत देता हूँ, तुम्हें आ जाओ। बोला मैं उससे बड़ा मॉडर्न ख्याल का, तुम्हें व्हाट्सएप को दावत दो, जूम को लाइव टेलीकास्ट करो, मैं गूगल पे में तुम्हें सलामी देता हूँ, तुम्हें जोमेटो में मुझे बिरयानी दे रहा हूँ। अच्छा है, ओवर स्मार्ट बनते, अल्लाह को देने की सो मेरी अच्छा आइडिया आया जहन में। बोलो क्या, तुम्हें व्हाट्सएप पर रुखा भेजो, जूम में लाइव टेलीकास्ट करो, मैं गूगल पे में सलामी भेजता हूँ, तुम्हें जोमेटो में मुझे बिरयानी भेजो, ख़त्म किस्सा। तुम्हें भी आने की ज़रूरत नहीं, मैं भी आने की ज़रूरत नहीं, शादी में देख लिया, ख़त्म किस्सा। तो जब आ गया है व्हाट्सएप, तो वो प्रिंटिंग, वो रुखा प्रिंट करने वाले को भी नहीं क्या होता, क्या आते भी बिजनेस को मार पड़ता मेरे बयान से, उन्होंने आते नहीं उसके बाद मेरे बयान को होता, वो को है छोड़, कौन वो सोचता नहीं, उनकी कुंभकर्ण में हो गया। अब रुखा वाले गुस्से में आ जाएंगे, शादी खाने वाले गुस्से में आ जाएंगे मेरे ऊपर, गोशा वाले गुस्से में आ जाएंगे। खैर आइए, अब फ्रेश हो गए, अब नई चीज़ सीखना है। तो ये है तलाक़ बाइन, अलग हो गए।
اب وہ بیوی سے شادی کر سکتے حلالہ کے بغیر۔ اور تیسرا ہے بائن مغلظ، یعنی بائن ایسا بائن ہو جانا کہ آپ نے 3 طلاق دے دیے، یا ایک ساتھ دیے یا 3 الگ الگ پاکی کے حالت میں دے دیے۔ 3 طلاق ہونے کے بعد جو عورت الگ ہو جاتی ہے اب شادی نہیں کر سکتے حلالہ کے بغیر۔ انشاءاللہ المستعان آئندہ مجلس میں حلالہ کا کانسیپٹ سمجھیں گے۔ جس طریقے سے حلالہ کے کانسیپٹ کو غلط بتا رہے ہیں، گندی چیز بتا رہے ہیں، انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ وہ کوئی گندی چیز نہیں ہے، اس کے پیچھے اللہ کی حکمت کیا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، تو ایک اب یہ الگ ایلا ہے، یہ ایلا میں قسم کھائے کہ میں بیوی سے صحبت نہیں کروں گا، 4 مہینے کے اندر واپس لے لیے، مل کر جی سکتے، 4 مہینے گزر گئے تو آٹومیٹیکلی امام ابو حنیفہ کے پاس ایک طلاق بائن ہو جاتا، اب پھر سے نکاح کرنا۔ اب اس کے بعد اب جو طلاق دے دی گئی، والمطلقات، اور طلاق والیاں جن کو طلاق دے دیا گیا، یتربصن بِأَنفُسِهِنَّ، وہ اپنے جانوں کو روکے رکھیں۔ طلاق کی عدت کتنی ہے؟ 3 قروء، 3 قروء۔ اب یہاں بھی اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ کے پاس وہ 3 قروء کیا ہے؟ 3 حیض، امام شافعی کے پاس 3 طہر۔ اتنا ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، ذرا میں کیا کرتے ہیں اپنا نالج بتانے کے واسطے کیا کیا کے مسئلے بولتے ہیں، کیا علم ہے بھائی اسی مذہب کا، میں کیا بولتا ہوں، پبلک کو جو ضرورت ہے وہ بولنا میرا کام، میرا ٹیلنٹ بتانے کا کام نہیں۔ میں نہ سائنس بتانا میرا مقصد ہے قرآن سے، نہ جاگرفی بتانا میرا مقصد ہے، میرا مقصد ہے قرآن سے ہدایت بتانا۔ میرا مقصد کیا؟ ایسا طلاق نہیں دے، ایک کام مت کر، یہ میرا مقصد۔ خود سائنٹیفک کچھ آ گیا وہ میرا مقصد نہیں، اور میرا نالج بتانا بھی میرا مقصد نہیں۔ تو یہاں اتنا جان لیجئے کہ 3 حیض تک وہ عورت اپنے آپ کو روکے رکھنا، کسی سے شادی نہیں کرنا، اسی کے نکاح میں رہنا۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، کیوں 3 حیض ہیں؟ کیونکہ اگر پیٹ میں بچہ رہا، 3 حیض میں معلوم ہو جاتا کہ پیٹ میں بچہ ہے، ایک حیض میں معلوم آتا، حیض آ گیا تو بچہ نہیں ہے، بچہ نہیں ٹکا، زیادہ سے زیادہ 3 حیض کے بعد معلوم ہو جاتا بچہ نہیں ٹکا، تو یہ ایک حکمت ہے۔ اور جس سے صحبت ہی نہیں ہوئی، اب یہ زمانے میں ہوتا سو شادی ہوتی ہو کو 1 گھنٹے میں لڑ لیتے، طلاق لے کے چلے جاتے، تو شادی ہوئی، میاں بیوی نہیں ملے، طلاق ہو گئی تو کوئی عدت نہیں، ختم، طلاق ہوتے ہی ختم، میاں بیوی ملے نہیں، قبول کرے، باوا ہے لڑ لی ہے، طلاق دے تم جاؤ جی چلے گئے، اب اس میں کوئی عدت نہیں۔ ہم بستری ہوئی، خلوت تنہائی میں رہے تو 3 حیض ہے، جو چھوٹی بچی سے اگر شادی ہوئی جسے حیض آتا ہی نہیں 3 مہینے، بڑی عورت جسے حیض رک گیا اس کے لیے 3 مہینے، موت کی عدت الگ ہے، انشاءاللہ دوسری آیتوں میں آئے گا۔ تو ولا یحل لہن، ان عورتوں کے لیے جو طلاق دے دیے گئے ہیں، ولا یحل لہن، ان کے لیے حلال نہیں ہے، ان کہ یکتمنا، کہ وہ چھپائیں، ما جو خلق اللہ نے پیدا کیا، فی ارحامہن، ان کے پیٹوں میں جو اللہ پیدا کیا اس کو چھپانا ان کے لیے حلال نہیں۔ تھوڑا شوہر طلاق دے دیا، پیٹ میں بچہ ہے، اب بچہ ہے بولے تو عدت بڑھ جائے گی، جو زچہ ہے، پریگننٹ عورت کی عدت کیا ہے؟ ڈیلیوری، 1 مہینہ پریگننٹ ہے تو 8 مہینے انتظار کرنا، ہمیں 8 مہینے انتظار کری تو دوسرے شوہر سے شادی نہیں کر سکتی، اس زمانے میں ہوتا تھا، چھپا دیتی، میرے کیا بھی نہیں ہے۔ اب عورت اتنا بولنا، حیض ہوا نہیں ہوا جا تو دیکھ نہیں سکتے، عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ چھپائے جو اللہ نے اس کے پیٹ میں پیدا کیا۔ ایک چیز کیا؟ بچہ، دوسری چیز کیا؟ حیض نہیں آیا تو حیض آیا بول تو عدت میں سے نکل جانا، سمجھ میں آیا گا؟ حیض نہیں آیا، آ گیا بولا ہے، پھر 15 دن کے بعد پھر آ گیا بولا ہے، تو جو پیٹ میں حیض ہے نہیں ہے، بچہ ہے نہیں ہے، یہ چھپانا ان کے لیے حلال نہیں ہے۔
ان کننا یؤمننا باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ کام نہ کریں۔ جب زیادہ ڈرانا ہوتا ہے اور آدمی کے اس کے ہاتھ میں احکام رہتے ہیں تو اللہ اس طرح ڈراتا ہے۔ جہاں بھی آیتیں آئیں، حدیث آئیں، اگر تم اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو ڈر جائیں اس چیز سے۔ تو کوئی مومن یہ سننے کے بعد غلطی نہیں کرے گی۔ اگر تم مومن ہے تو یہ کام مت کر۔ سمجھ میں آ گیا؟ جو ہے بول دینا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے اب طلاق ہوا، ایک طلاق دے دیا، اب اس عورت کو خواہش آتی جی ہمیں مل کو جئیں گے نا، ہمیں مل کو جئیں گے نا۔ عورت کے پاس حق نہیں ہے طلاق کو واپس کرنے کا۔ طلاق کو واپس کرنے کا حق کس کا ہے؟ شوہر کا۔ اللہ کہہ رہا ہے وہ بعولتہن، بال شوہر کو بال کہتے ہیں، اس کی جمع ہے بعول۔ وہ بعولتہن، اور ان کے شوہر احق حقدار ہیں۔ احق یہاں اسم تفضیل نہیں، یہاں احق اسم تفضیل نہیں۔ کیوں؟ اسم تفضیل کب آئے گا؟ جب دونوں کو حق رہے گا۔ اسم تفضیل کیا؟ تھوڑے لوگ خالی عربی پڑھے تو ٹرانسلیشن کر دیں گے۔ شوہر زیادہ حق رکھتا ہے، حق سچ ہے، دوسرے کو حقیش نہیں کرو، زیادہ حق کیا بولیں گے؟ اب یہاں پورے بیٹھے ہیں، اس میں کوئی ایک دو عالموں کو ہٹا دیجیے، جو بھی عالم بیٹھے ہیں ان کو ہٹا دیجیے۔ اب یہاں پر وسیم حضرت کو زیادہ حق ہے تفسیر کا، تو دوسرے کسے حق ہے؟ کوئی دوسرے کو حق ہی نہیں ہے تو وہ ترجمہ نہیں کرنا۔ تو شوہر کا حق ہے بردہن، کہ ان کو لوٹا لے۔ طلاق دیے بعد شوہر بولا نہیں میں نکاح میں رکھنا چاہتا ہوں، اب کوئی بیچ میں نہیں آ سکتا، عورت کچھ نہیں کر سکتی، صبر کریں۔ طلاق دیا، پھر بولا نہیں مل کو رنگے میں آؤ، تو یہ عورت شوہر کا حق ہے، وہ لوٹا لیا، لوٹنا۔ وہ ایک یہاں سوال آؤں گا، حضرت یہ ظالمہ تڑپاتے، حضرت اس کا جواب دے دوں میں۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، اس معاملے میں ان ارادو اصلاحا، ہائے اگر دونوں بھلائی کا ارادہ کریں۔ اب آپ کو جو سوال آیا ذہن میں، حضرت انہیں ظالم انہیں چھوڑیں گا نہیں نا، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان ارادو اصلاحا، اگر وہ شوہر اچھائی کا ارادہ کرے اچھا ہو جاتا انہیں صدر کے بعد اس سے کہیں کو طلاق لینا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اگر وہ برائی کا ارادہ کرے قاضی کے پاس بچ جائے گا، اللہ کے پاس ظلم کرنے والا بچ نہیں سکتا۔ ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالم کو نہیں پسند کرتا۔ اور ہم بھی کیا کرنا، کوئی لٹکا کو رکھا ہے، طلاق دیتا نہیں، خرچہ بھی کرتا نہیں، کیئر بھی کرتا نہیں، بچہ کو بھی پالتا نہیں، طلاق بھی نہیں دیتا، بولتا میرا رائٹس، وہاں جا کو مارا کھاؤں گا۔ ظلم کیوں مارا کھائے گا؟ ظلم کی وجہ سے۔ ہمیں کیا کرنا؟ ہمیں پریشر ڈالنا، سوسائٹی اسے پریشر ڈالنا، دیکھ لے کو بیٹھنا نہیں، کی بار سے کام کرتا ہے، تمہارا کیا چیز حق ہے، ویسا کہ تمہیں جاؤ، تمہیں میرے پاس بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ بائیکاٹ کرنا اسے بار بار نصیحت کرتے رہنا، اسے کنٹرول میں لے کر آنا۔ بہت غلطیاں ہو گئی ہم سے، ہمارے سے بہت غلطیاں ہو گئی۔ ماں عورت کو تو صبر ماں کرنا، یہ کب بولنا، سو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بچی بولتی ہیں، انڈا نہیں دیتے، طلاق لے پا دی، کہیں کو تو انڈا نہیں دیے کہتے، تب بولنا ماں انڈا نہیں سو جی سکتے۔ ماں مار رہا ہے، شراب پی رہا ہے، خراب کام کر رہا ہے، شراب پینے کو کہہ رہا ہے، یہ وقت دیکھ لے کر بیٹھنا نہیں، ہے طلاق دے، میری مرضی، ہمیں ہماری مرضی بتاتے ہیں تیرے ساتھ، تجھے کیا ہمیں کرنا کرتے ہیں، بائیکاٹ۔ تو سمجھے بھائی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں آتے ہیں، تب ایک بوڑھی عورت آ کر کہتی ہے امیر المومنین انصاف کریں۔ کیا یہ آدمی اس کے ساتھ ساری جوانی میں اس کے ساتھ تھی، میرے ساتھ جو جو فائدہ اٹھانا تھا اٹھایا، اب میری بچیاں ہیں، سب ہیں، اب مجھے طلاق دینا چاہتا ہے بڑھاپے میں۔ امیر المومنین جا کر پوچھتے ہیں کیا بات، کیوں طلاق دیتا؟ امیر المومنین شریعت نے مجھے اجازت دی ہے، اب میں اس سے رکھ کر کیا کروں، مجھے اب جوان عورت چاہیے، ہم بستری کے لیے بھی جوان چاہیے، خدمت کے لیے بھی جوان چاہیے۔ امیر المومنین کہتے ہیں اللہ سے ڈر، شریعت کے احکام کو ظلم کرنے کے لیے مت استعمال کرو،
شریعت کے احکام کو رحم کرنے کے لیے استعمال کرو۔ چاقو ہے، ترکاری کاٹنے کے واسطے بھی ہے، گوشت کاٹنے کے بھی واسطے ہے، دوسرے کے انگلیاں کاٹنے کے واسطے بھی ہے۔ تو چاقو جو دیے ہیں ہاتھ میں آسانی کے لیے دیے ہیں، انگلیاں کاٹنے کے لیے نہیں دیے۔ اسی طرح تمہارے پاس جو طلاق نکاح دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے ذریعے آپس میں رحم کرنے کے لیے دیا ہے طلاق اور نکاح، ظلم کرنے کے لیے نہیں دیا۔ امیر المومنین کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، یہ نہیں بولے کہ قانون چینج کر دو، قانون تو وہی رہے گا، تو اللہ سے ڈر۔ اللہ کو کیا چہرہ دکھائے گا جب تو اللہ کے قانونوں کو رکھ کر ظلم کرے گا۔ رائٹس بات کرنے سے دیکھو، یہ رائٹس جو ہی اس کا پرپس جانو، یہ جو ہم کو پاورز دیے گئے ہیں، میں کیا ہونا کر سکتا نہیں، کیا ہونا کر سکتے دنیا میں، آخرت میں پکڑ ہوگی۔ تو اب شوہر کا حق ہے، اللہ کیوں شوہر کے ہاتھ میں حق دیا؟ یہ آیت ختم کر کے میں مجھے یاد دلائیے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے شوہر حقدار ہیں کہ ان کو لوٹائیں، فی ذالک، اس معاملے میں، ان ارادو اصلاحا، جب دونوں بھلائی چاہیں، وَلَهُنَّ، اور ان کے لیے، مثل الذی، اس کے جیسا ہے، علیہن بالمعروف، ان پر جو حق ہیں ایسے ہی ان کے لیے حق ہیں۔ شوہر کا حق ہے ماں تیرے اوپر، شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نہیں جانا، شوہر خدمت کرے گا تو خدمت کرنا، شوہر بلائے بستر پر بلائے تو چلے جانا، یہ ان پر حق ہیں، شوہر کے حق۔ بیوی کے بھی حق ہیں۔ بیوی کا حق کیا ہے؟ پہلا حق مہر دے کو شادی کرنا۔ اچھا میں آیت ختم کرتا ہوں۔ وَلَهُنَّ، اور عورتوں کا بھی حق ہے، مثل الذی علیہن بالمعروف، شریعت کے مطابق ان پر جو حق ہے شوہر کی اطاعت کرنا۔ عورتوں کو بھی بول دیتا ہوں میں، شوہر کی بات سننا، شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نہیں جانا، اور ہمیں بھی اس پاور کو مس یوز نہیں کرنا۔ بھائی سے ملنے جالے کہیں بولتے ہی سے نہیں پاور آ جاتا ہے اسے، بھائی کی شادی جی نہیں جانا، وہ ٹیمپو نہیں بتاتا اس کا پاور، کمینہ پن کرتا۔ ہمارے انسانیت نہیں کیا، ہم سو رہے ہیں، کوئی اٹھ کے ہمارے لیے کھانا بنا رہی ہے، سارا گھر ہمارا دیکھ رہی ہے، ہمارے بچوں کو پڑھا رہی ہے۔ جب بھی میں دیکھتا میری بیوی میرے بچے کا پیخانہ دھوتے رہتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میرا کام میری بیوی کر رہی ہے، اسی کو انسانیت کہتے ہیں۔ جب بھی 5 سال چھوٹا بچہ، میرا تیسرا بیٹا 5 سال ہو گئے اسے، 5 سال سے ہر روز اس کا پیشاب پیخانہ میری بیوی دھو رہی ہے، میرا بچہ نہیں ہو، کام کر رہے ہی نہیں، اس کو نہلا رہے ہیں، اس کو اسکول بھیج رہے ہیں، کتنی بڑی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ احسان تو یاد رکھو، پاور مس یوز کرنے کے لیے نہیں دیا گیا ہے۔ اب مسجد میں پاور دیتے، اب مجھے تقریر کا پاور دیے، میں رامائن بولنے کو بیٹھا تو آپ کو جو فائدہ ہے وہ بولا تو تفسیر کامیاب ہوئی، میں اپنی ٹیلنٹ بتا کر چلا گیا، میرا نام تو ہو جائے گا۔ وسیم حضرت کیا سائنس بولتے تھے، بایولوجی بولتے تھے، کیمسٹری بولتے تھے، ہدایت ہی نہیں ملی، کیمسٹری پڑھو، کیا قرآن میں بھی کیمسٹری پڑھنے آ جائیں گے؟ میں اس کے خلاف نہیں ہوں، میں سائنٹیفک تفسیر کے خلاف نہیں ہوں، لیکن مقصد ہدایت ہونا چاہیے۔ تو اب بیویوں کا بھی حق ہے۔ شوہر کا حق کیا ہے؟ شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نہیں جانا، شوہر کا حکم ماننا، بستر پر شوہر بلائے تو آ جانا، شوہر کا حق۔ بیوی کا حق کیا ہے؟ مہر دے کر شادی کرنا، بیوی پر کچھ بھی پیسوں کی ذمہ داری نہیں ڈالنا، بیوی کو کھانا کھلانا، خود کھانے سے پہلے بیوی کو کھلانا، بیوی کو کپڑے پہنانا، بیوی کو اچھی جگہ جتنا اپنے سے ہو سکے اچھے سے اچھے گھر میں رکھنا، جوائنٹ فیملی میں بھی رکھے تو جو کمرہ اسے دیتے ہیں وہ کمرہ اس کا ملک، اس کے بغیر کوئی اجازت کے اندر نہیں جانا، بیوی کو الگ گھر دینا نہیں ہے، جوائنٹ فیملی میں ہے، ایک کمرہ دیے ہیں، ایک ٹوائلٹ دیے ہیں، تو وہ ٹوائلٹ اور کمرہ اس کا حق، اس کے پرمیشن کے بغیر ہمارے اماں وہاں بیچ میں نہیں جانا، یہی انصاف کی بات ہے۔ تو اب اتنا سب کر رہا ہے نا شوہر، گڈ بوائے، منگنی میں کھلایا، تیل کا رسم میں کھلایا، شادی میں 20 جنوں کو بلا لے پایا، ولیمے میں 2000 آدمیوں کو کھلایا، جمعہ گیا بھی انہیں کھلایا، پھر وہ فرسٹ ڈیلیوری بھی انہیں دیکھا، برتھ ڈے بھی انہیں کر لیا، چلا بھی انہیں کر لیا، کتنا پیارا آدمی ہے نہیں؟
بیوی کب بھائی کے نجات میں جاتا ہو جی بولتا، اچھا کھانا کھلاتا، اچھے کپڑے پہناتا، بیوی کی خدمت کا قدر کرتا. جب اتنا اچھا ہے انہیں، ایسے اچھے آدمی کو اللہ پاور دیتا ہے. وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، دونوں برابر ہیں. میاں بیوی کا رشتہ غلام اور یجمان کا نہیں، پارٹنرز ہیں، لائف پارٹنرز. اب پارٹنرز میں کوئی لیڈر رہنا نا، کوئی لیڈر، سفر کو گئے تو بھی کوئی لیڈر رہنا، مسجد میں بھی کوئی متولی رہنا، کلاس میں بھی کوئی لیڈر رہنا، کالج میں بھی کوئی پرنسپل رہنا. تو اب اس پارٹنرشپ میں کون لیڈر بننا؟ وَلِلرِّجَالِ، اور لوگ مردوں کے لیے، عَلَيْهِنَّ، ان پر ایک درجہ ہے. کیا ہے؟ درجہ. سلطنت نہیں ہے. اللہ نے سلطان نہیں کہا، سلطنت. آپ سلطنت کہاں سے لے کر بیٹھے ہو؟ غلام سمجھ. درجہ ہے. وہ درجہ کیوں؟ اصل میں دیکھنے گئے وہ درجہ طلب علی. وہ درجہ کیا؟ بچہ کی شادی کا پیسہ جمانا، اسکول کی فیس جمع کرنا. انہیں بیٹھ جاتے، واشنگ مشین خراب ہوگی جی. وہ درجہ کیا؟ واشنگ مشین ریپیئر کرنے جانا. اے سی نہیں تو بچہ کو نیندش نہیں لگتی. وہ درجہ لے کو آنا. آپ بکرے کا گوشت لے لو کو بریانی پکائیں گے. درجہ کھلانا. یہ کیوں درجہ؟ یہ درجہ ہو. یہ گھر اچھا نہیں ہے، بچے بولتے ہیں روم برابر نہیں، دوسرے گھر کو کرایہ. ہاں درجہ. یہی وہ درجہ ہے. وَلِلرِّجَالِ، اچھے آدمی بننا ہے. زندگی میں جتنا ہو سکے ہمارے سے دوسروں کو اچھا ہو جائے. ہم کو کچھ ملے یا نہ ملے، ہم کو پالنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ. بھول جاتے اصل چیز، بھول جاتے. ماں کی پیٹ میں کھلا رہا تھا، ہم باہر نکلتے ہی ماں کے جسم میں ہمارا دودھ دے دیا، باپ کے دل میں ہماری محبت ڈال دیا. وہ ماں جو کسی بچے کے پیخانے کو ہاتھ نہیں لگاتی، اس کے دل میں ہماری محبت ڈال کر وہ خوشی سے ہمارا پیخانہ پوچھ رہی ہے. جب ہماری کچھ طاقت نہیں تھی تو ہم کو اتنا ساتھ دے، اتنا پال رہا تھا اللہ، کہ اب ہم کو چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا. اس پر بھروسہ. توحید اسی کو کہتے ہیں، سب اس کے ہاتھ میں ہے. واللہ، اب کبھی بھی اللہ عزیز الحکیم کہاں ختم ہوتا ہے؟ اللہ جب احکام بتا دیتا، اللہ کہتا ہے واللہ عزیز، اللہ زبردست ہے، اس کے خلاف کرے اللہ پکڑے گا. حکیم. اور اتنے رولز اللہ بتایا نا، اللہ کی حکمت ہے. ایک ایک چیز میں اللہ کی حکمت ہے. میں کئی باتیں کھل کر بول رہا ہوں، اس کے دو معنی نکلتے ہیں. اگر آپ کو کوئی شک آ گیا میرے اس میں، تو آپ وہ شک آ کر پوچھ لیں، یا تو لکھ کر دیں، آئندہ مجلس میں بتاؤں گا، یا پرسنلی مجھ سے آ کر پوچھ لیں. حضرت تمہیں بولے سو ایسا سمجھا میں، یہ کیا تمہیں سمجھا ہے سو؟ نہیں با میں یہ نہیں سمجھایا. ہاں میں ایسا سمجھ گیا، کلیریفیکیشن لے لے، ورنہ میں اللہ کے پاس پھنس جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.